بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حق الباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع کمال محمد است. عثمان ضیائے شمع کمال محمد است. حیدر بہار باب خصال محمد است. اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو کے ختم ہو گیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں. آقا آخری نبی اور ہم آخری امت ہے. کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے. ہر ایک نبی نے، ہر ایک رسول نے خدا کی الوہیت، خدا کی وحدانیت کی دعوت دی. اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. دنیا میں مختلف ادیان آئے، لیکن جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب دین اسلام آ گیا تو اب سارے ادیان ختم ہو گئے، سارے ادیان منسوخ ہو گئے. جتنی شریعتیں تھیں ساری کی ساری منسوخ ہو گئی. اب صبح قیامت تک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. صبح قیامت تک اگر کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت محمدیہ ہے. اب ساری دنیا پہ راج ہوگا کہ اسلام کا ہوگا. دنیا پہ اگر کوئی کسی دین کا جھنڈا لہرایا جائے گا تو وہ دین اسلام کا ہوگا. اب دنیا اور آخرت میں، قبر و حشر میں نجات کی ضمانت صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آقا کی غلامی میں ہے اور دین اسلام کو قبول کرنے میں. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، سکھ نہیں ہیں. ہم آگ کو پوجنے والے نہیں ہیں، سورج کو پوجنے والے نہیں، شیطان کو پوجنے والے نہیں، انسان کو پوجنے والے نہیں ہیں. ہم خدائے وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے والے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں دولت اسلام عطا فرمائی. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی علاقے میں بستا ہے تو وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے. عالم کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے اور قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے. ہر ملک میں مسلمان ظلم کی چکی میں پھر رہا ہے.
اور بالخصوص موجودہ جو صورتحال ہے فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کی، غزہ تقریباً آخری سانس لے رہا ہے، اسرائیلی جارحیت اور بدترین بمباری جو ہو رہی ہے، اور غزہ کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ ہمیں صدمہ پڑا ہے، دکھ پڑا ہے، اگرچہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن خدا کی قسم ہمارے دل فلسطین میں رہتے ہیں۔ بم ان پہ گرتا ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، لاشیں ان پہ اٹھتے ہیں، لیکن درد ہمیں ہوتا ہے، کرب ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں قرآن کا حکم، رب تعالیٰ کا حکم نظر آتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا تم نے ہمت نہیں ہارنی، پیچھے نہیں ہٹنا، قدم اپنے پیچھے نہ ہٹانا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ بھی نہ ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ جدید میزائلوں کے پاس ہے، فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہو، بلند تم ہو، اعلیٰ تم ہو، فاتح تم ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والا بندہ تمہارے اندر ہے، آسمانوں سے مدد نہیں ملا، فرشتے کے دل کے مدد نہیں آتا، اللہ کا ایمان والا بندہ یہ تمہارا کام ہے، اسلام کا سکہ بنوا دینا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ ایمان والے تم بن جاؤ، فتح اللہ کا فرما دے، ایمان والے تم بن جاؤ، کفر کے دل میں تمہاری حالت یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ غالب کرے گا تمہیں، لیکن ایمان والے بن کے دیکھو تجھے، کیا ہم مومن ہیں؟ مومن ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں۔ ویسے تو ہر بندہ ہی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس سے پوچھے اس سے بڑا کوئی مومن ہی کوئی نہیں، جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے دنیا میں ایمان کو بانٹا ہے، حضور کی ذات سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مومن کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح، یشد بعضہ بعضا، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، سہارا بنتا ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا ہے، ایک دیوار دوسری دیوار کے لیے سہارا ہے، دیوار چھت کے لیے سہارا ہے، چھت دیواروں کے لیے سہارا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا ہوتا، وہ اس کو تقویت دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور میرے حضور نے ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کے وَشَقَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حضور فرمانے لگے ایسے مومن ہوتا ہے، ایسے مومن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن کہلوانے والے، کیا ہماری حالت یہ ہے؟ مومن ہے نا، دوسرا بھی مومن ہے نا، اس کے لیے ہمارے احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں،
ہمدردی کیا ہے؟ کتنی ہم خیر خائی کرتے ہیں، کتنی بھلائی ہم اس کے لیے سوچتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا تھا مومن مومن کو تقویت دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اور ہم تو دوسرے کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ کسی کا گھر بن گیا نا اچھا تو تکلیف ہونے لگ پڑی، کسی نے ٹائل پتھر لگا لیا تو درد اٹھ گیا، کسی کا بچہ باہر چلا گیا، وہ کیوں گیا؟ ایسے پڑھنا شروع کر دیا، حسد کی آگ میں جلنے لگ پڑے، اور کچھ نہیں تو بابوں کے پاس جا کے جادو ٹونے شروع کروا دیے۔ نہیں کرواتے ہم تو مومن بھائی کو کامیاب پیش نہیں کرتے، ہنستا پیش نہیں کرتے، مسکراتا پیش نہیں کرتے، ہم کہتے صرف ہمارے بچے وہ اچھا کھائیں، وہ اچھا بولیں، کسی کے بچے نہ اچھا کھائیں، نہ اچھا کریں، مگر نہ تکلیف ہوگی، ہم درد ہوگا ہمارے پیٹ، ہم سے نہیں دیکھا جاتا، تو بھائی پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے تو عمارت کی طرح ہے، وہ کمزور نہیں کرتا، وہ تو مضبوط کرتا، وہ تو ہیلپ کرنے والا، سہارا دینے والا۔ ایمان سے بتاؤ، آج فلسطینی لٹ گئے، غزہ جل گیا، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس پہ بم نہ برسا ہو، ملین دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 2.25 ارب مسلمان بستے ہیں، ایمان والے بستے ہیں، کسی ملک نے آواز اٹھائی؟ کسی جرنیل نے آواز اٹھائی؟ بٹ ٹھیک ہے، ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایمان والوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ ایک کلمہ ہے، کلمہ جس نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک کلمے کا رشتہ ایسا ہے، قوم الگ ہے، زبان الگ ہے، وطن الگ ہے، ریاست الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے، لیکن ایک کلمہ ہے، وہ کسی جگہ میں رہنے والا، کسی بولی بولنے والا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، وہ ہمارا ایسا ایمان سے بتانا، بھائی کا لاشا گھر میں پڑا ہو، گانے سنتے ہو؟ بیٹے کی لاش بغیر سر کے دفنائی ہو، فلم دیکھو، گھر سے تباہ ہو گیا، جہاں کے مجرے دیکھتے ہو تو فلسطین تو لٹ گیا، اسرائیل نے چھوڑا ہی تک، خدا کی قسم ہمارا ایک بچہ مر جائے صبر ہوتا ہے؟ کھانے کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، پانی نہیں پیا جاتا، کئی راتوں تک نیند نہیں آتی، دنیا پھیلانے والی لگتی ہے، کہتا ہوں دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ ان کو بھائی سمجھتے ہو؟ بھائی سمجھتے ہو ان کو؟ تو یار وہ مائیں جن کے 5 بچے ایک دن میں شہید ہوئے، وہ باپ کے جس نے اپنے ہاتھوں سے بغیر اپنے بچوں کو، وہ خواتین جن کا دعا گزر گیا، جن کی گودیں خالی رہ گئی،
جو بیمار ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، گھر لٹ گیا، سب سے چھت چھین لی گئی، لیکن ہماری عیاشیاں ویسی کی ویسی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا درد ہے؟ ہماری فیلنگ کیا ہے؟ احساسات کیسے ہیں؟ شادی ہے تو ویسے ہی پکڑے، ویسے ہی ڈیجے، ویسے ہی ہلہ کرنا۔ یہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، بھائی کہتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے نا دل سے، ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی، ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ کے بندو تم ان کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من كرب يوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس بندے کی مصیبت کو دور کرے گا۔ لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو مصیبت دور نہیں کرتے، مصیبت میں پھنساتے ہیں، اگلے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، یہ گرے اس میں مر جائے، ذلیل ہو جائے گے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی، آج ہمیں سوچنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ خود کوشش کرو گے تو ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گا، ایسے بیٹھے رہو گے، سوئے رہو گے، پھر نہیں کچھ ہونے والا۔ آج عالم کفر متحد ہو چکا کہ نہیں ہوا؟ عالم کفر بڑا خوش ہے، مسلمان مر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، لیکن ہم جب تک انڈیا کی فلم نہ دیکھیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہماری حالت وہی ہے۔ سنو، میرے حضور نے فرمایا یوشک الامم ان تضع علیکم کما تضع الاکلۃ الی قصعتھا، فرمایا یہ مختلف قومیں، یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، فرمایا یہ تم پہ ٹوٹیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے ان پہ حملہ کریں۔ اور میرے حضور نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جیسے کھانے کا ایک تھال ہو نا، تھال، اور اس پہ بھوکے ٹوٹ پڑے، فرمایا کہ وقت آئے گا ساری قومیں مسلم قوم پہ ٹوٹ پڑے۔ آج وہ نقشہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا ہم بڑے تھوڑے ہوں گے اس وقت کہ ہر بندہ ہمیں مارے گا، حملہ کرے گا، ہم پہ ٹوٹے گا؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، میرے حضور فرمانے لگے نہیں نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بڑی ہوگی، ستانوے اسلامی ممالک، پونے 2 ارب مسلمان، ہر ملک میں مسلمان بسنے والے، ہر خطے میں، ہر جزیرے میں تعداد بڑی ہوگی، لیکن کیوں ہم مار کھائیں گے؟ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، حضور فرمانے لگے تمہاری حالت جھاگ سی ہو جائے گی۔ دریا دیکھا ہے، سمندر دیکھا ہے، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، دیکھنے کو بڑی لگتی ہے، لیکن خالی، طاقت کوئی نہیں، کچھ کر نہیں سکتی۔ پانی کا ایک جھونکا آتا ہے ادھر، ایک بہاؤ آتا ہے تو ادھر، وہ بیچاری جھاگ کچھ کر نہیں سکتی۔ فرمایا
وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. وہ دشمن جو اسلام کے نام سے ڈرتا ہے، نعرہ تکبیر کے نعرے سے ڈرتا ہے، کانپ جاتا ہے، پر میں اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب اور دبدبا ختم کر دے گا. پھر تمہارے پاس ایٹم بھی ہوگا تو کچھ نہیں سمجھے گا، تمہارے پاس فوج بھی ہوگی، کوئی ڈر نہیں اسے، جدید ترین اسلحہ بھی ہوگا لیکن اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو داخل کر دے گا. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا چیز ہے آقا؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، فرمایا وہن دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے. تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. بس اس نے گھر ایسا بنایا، میرا اس سے بلند ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا پتھر لگنا چاہیے، ٹائل لگنی چاہیے، ہر وقت لباس کے چکر میں، جوتی کے چکر میں، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، موبائل ہر وقت ہونا چاہیے. فکر ہے تو کس کی ہے؟ بالوں کی ہے. گھنٹوں جو ہے وہ دکان پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے اور اس کو تصویر دکھائیں گے، میری اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے. دنیا کی بات وکراہیت الموت، اور موت سے بڑی نفرت ہوگی. ظاہری بات ہے جب موت سے نفرت ہوگی تو پھر جہاد کے لیے کون اٹھے گا؟ پھر کلمہ حق کوئی بلند کرے گا؟ پھر تم پہ ظلم و ستم بھی ہوگا، تم پہ ظالم بھی آئیں گے، جابر بھی آئیں گے، لیکن تم دب کے گھر بیٹھ جاؤ گے. کیوں؟ موت سے ڈر لگتا ہے. پھر آپ میں کفر دن رات ملے گا، وہ داغ تیز کرے گا تم پہ. تم دیکھتے ہوئے بھی ایسے بس جیسے دیکھا ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. کراہیت الموت، موت نفرت بڑی، مرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. حضور نے تو فرمایا تھا مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. کیا ہے؟ تحفہ ہے. مومن کے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ کسی نہیں اچھا لگتا. بولو. اور میں کہتا ہوں یہ تو وہ تحفہ ہے، اسی موت کے ذریعے تو ہم اس کا فاصلہ لے سکتے ہیں. دنیا میں نہ صحیح ملاقات نہیں کی، دیدار نہیں کیا، حضور کو دیکھا نہیں. یہ جو موت ہے کسی نے تو ہمیں حضور سے ملانا، آقا کا دیدار کروانا. جب گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، احباب نے، دوستوں نے قبر میں لٹا کے مٹی ڈال کے چلے جانا ہے، مدینے کے تاجدار میں آ جانا ہے. تو مومن کو تو محبت ہونی چاہیے نا موت سے. اللہ اکبر. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا پھر دنیا سے محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی. آج دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے. صادق و مصدوق نبی فرمان، سچے نبی کا سچا فرمان آج تم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہو، پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہو. صرف ہماری یہ حالت نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، سب کو دیکھو. بس ریلیاں نکالنی، نعرے بلند کر لیے، پرچم اٹھا لیے، ویڈیو بنا لی. اللہ اکبر. بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ کریں، بالکل کریں بائیکاٹ. لیکن کئی تو ہمارے ماشاءاللہ 2 دن بائیکاٹ کر کے تیسرے دن ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ کوکا کولا نہ پی لیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارا جذبہ تو اتنا سا ہے، اتنا درد ہے مسلمانوں کے لیے. بالکل یہود و نصارہ کی جو مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن میں تمہیں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور تم نے برا نہیں محسوس کرنا.
بڑی تسلی کے ساتھ ذرا ٹھنڈے دماغ سے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچنا ہے کہ کوک کو چھوڑ رہے ہیں، پیپسی کو چھوڑ رہے ہیں، سڑک کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ جی یہودیوں نے بنائی ہے، یہودیوں کو امداد ہوتی ہے، پیسہ جاتا ہے، یہ یہودیوں کی بنی ہوئی ہے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ، کیا ہم نے اپنی شکل یہودیوں میں سارا جیسی نہیں بنائی تھی؟ ہمارا لباس یہودیوں میں سارا جیسا نہیں ہے، ہمارے گھر کا کلچر، ہمارے گھر کا ماحول یہودیوں میں سارا جیسا نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ کا انداز یہودیوں میں سارا جیسا نہیں ہے، ہمارے بولنے کا انداز یہودیوں میں سارا جیسا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی سارا رنگ تو ہم نے یہودیوں نے سارا والا چڑھایا ہوا ہے۔ ایک کوک کو چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہوگا، پیپسی کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے اپنے گھر سے یہودیت کو نکالو، ہمارے گھر میں یہودیت بس رہی ہے، نصرانیت ہمارے گھر میں بس رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا مسلمان، اس کو کھڑا کرو، سادے یہودی کو یا عیسائی کو کھڑا کرو، اور جو نہیں جانتا نا اس سے پوچھو ان میں سے مسلمان کون ہے اور عیسائی کون ہے یا یہودی کون ہے، فرق نہیں کر پائے گا، شکل بھی ویسی، لباس بھی ویسا۔ کوئی اسلام والی علامت ہوتی تو پہچان ہوتی نا۔ ہمیں یہودیوں سے نفرت ہے، نفرت ہے، ان کی تہذیب سے نفرت ہے، ان کے کلچر سے نفرت ہے۔ ہمارا نوجوان داڑھی نہیں رکھتا تھا، کہہ کہ بھائی داڑھی رکھو، کہتے خارش بڑی ہوندی، اللہ۔ پھر انہوں نے یہودیوں کو دیکھا، یہودی داڑھی رکھتے ہیں سیدھی سیدھی بڑی بڑی، پھر ہمارے نوجوانوں نے ویسے داڑھی رکھی، اب خارش کبھی نہیں ہوئی، کیوں؟ یہودیوں نے ان کو یہ بتایا گیا یہ داڑھی رکھنا تیرے نبی کی سنت ہے، کہا نہیں خارش ہوتی ہے، لیکن یہودیوں کو دیکھ کے انہوں نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ کہا جائے یار کپڑا تھوڑا سا پھٹ جائے نا تو اس کو سی لیا کرو، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، پھینکنا دیا کرو، اور نہیں بھی نہیں اسی پھٹے کپڑے پائیے۔ پھر یہود و نصارہ سے ایک کلچر چلا، پھٹی ہوئی پینٹیں، پھٹا ہوا لباس، آج ہمارے نوجوان پہن رہے کہ نہیں پہن رہے؟ لڑکے کیا معاذاللہ لڑکیاں بھی پہن رہی، پھٹی پینٹیں، ٹاٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ لباس دوسرے لباس سے میک اپ پھر بھی پہن رہے ہیں۔ یہ حضور کا سارا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ایسی قوم تمام کا مطلب کیا ہو؟ ہمیں اپنے نبی کا کلچر اچھا نہیں لگتا، نبی کی صورت اچھی نہیں لگتی، نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا، نبی کے کھانے کا انداز نہیں اچھا لگتا، پینے کا انداز نہیں اچھا لگتا، خوشی غمی کا انداز نہیں اچھا لگتا، زندگی گزارنے کا انداز نہیں اچھا لگتا، تجارت کرنے کا انداز اچھا نہیں لگتا۔ کس منہ سے ہم مومن کلوائیں، نبی کا امتی کلوائیں؟ ایمان سے بتانا، کبھی کوئی بندہ آیا مجھ سے نہیں، کسی اپنی زندگی میں سوچو یار، 40 سال عمر ہے، 60 ہے، 70 80 ہے، کبھی کسی عالم کے پاس گئے ہو آپ اور کہا ہو کہ حضرت جی مجھے یہ بتائیں میرے نبی کا کیا تھا، میرے نبی کا چہرہ کیا تھا، کیسا تھا، میں بھی چہرہ اپنا ویسے بنانا چاہتا ہوں، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، میں بھی ویسے لباس پہننا چاہتا ہوں، میرے نبی خوشی کے موقع پر کیا کرتے تھے، میں بھی خوشی کے موقع پر ایسے کرنا چاہتا ہوں، غمی کے موقع پر جیسے کیا کرتے ہیں میں بھی ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی پوچھا؟ ہاتھ نہیں میں اٹھوانا چاہتا، لیکن اپنے دل سے خود پوچھو، ہم تو چاہتے ہی نہیں یار، ہمیں حضور کا چہرہ کہاں اچھا لگتا ہے؟
شعر پڑھ لیا سنا ہے آپ، ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی اوپر چراغا ہے رسول اللہ۔ کیا کرنا ہے سرکار کو بلا کے اپنے گھر میں؟ پہلے ان کی تعلیمات تو لے آؤ، ان کی شکل و صورت تو لے آؤ، ان کے غلام پر جب پھر انشاءاللہ وہ خود بھی آتا ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں میرا کون سا غلام، میرا کون سا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا نام لیوا اس حالت میں یہ زبان سے کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے، کہ اس کا دل بھی گئے شوق محبت کے لیے اور شوق ملاقات کے لیے قلم کا، وہ تو جانتے ہیں۔ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، کریں گے، اور یہود و نصارہ کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، ان کے کلچر کو اپنے بچوں کو، اس کے لیے پھر اپنے بچوں کو مدارس میں لانا پڑے گا، اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے نا مسجد کی راہ دکھانی پڑے گی نا۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں تو تمہیں محمد عربی کی صورت نہیں نہ بتائی چاہیے۔ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ایک یونیفارم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی یونیفارم ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے پڑھیں گے، جہاں پہ ہمارے بچوں نے ہوش سنبھالی۔ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں باقاعدہ طور پہ ہماری بچیوں سے، لڑکیوں سے ڈانس کروایا گیا ہے۔ ماں باپ بھی بڑے خوش ہیں، استاد بھی بڑے خوش ہیں، سکول کا سارا عملہ بڑا خوش ہے، دیکھنے والے بھی بڑے خوش ہیں۔ لاکھ دی لعنت، یہ مسلمان کی بیٹی جو مسلمان ہے، خود بھی ہے، اپنا جسم دکھاتی ہے، اور مسلمان دیکھ کر تالیاں مارتے ہیں، ماں باپ خوش ہے۔ اس مسلم خاتون کو تو صفا مروا میں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں دوڑ سکتے۔ ہم یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگے گئے، اسلام کا رنگ ہم نے اتار دیا، اسلام کا رنگ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ خدا کی قسم دیکھو، خدا کی قسم، اسلام کے دامن کو تھام کے دیکھو، یہ امریکہ کی جرأت ہمیں آنکھیں دکھائے، ہم پہ پابندیاں لگائے، لیکن تم مومن بن کے دیکھو تو صحیح نہ یار، مر جائیں گے پابندیاں لگ جائیں گے، قرضہ کوئی نہیں دیکھے گا، بھوکے گا جائے گا۔ اسلام کی تاریخ پڑھو تو صحیح، ہم کبھی پیچھے ہٹے اگلے کی تعداد دیکھ کر، اسلحہ دیکھ کر؟ اسلام کا پہلا مارکا ہے نا بدر، مسلمانوں کی تعداد دیکھو، اسلحہ کتنا ہے، سواریاں کتنی ہے، لباس کتنا ہے، کھانے کو کیا ہے، اور کافروں کی تعداد اور فتح کس کی ہوئی؟ یار کمال ہے۔ ہمیں اصل پہ نظر نہیں، ہمیں خدا پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہود و نصارہ کا رنگ اتارو تو خدا کی قسم اگر یہ حالت رہی نا، ایک دو نسلوں کے بعد ہمارے بچوں کو کلمہ نہیں پڑھنا آئے گا۔ ان سے پوچھو گے نمازیں ہوتی کتنی ہیں، نمازوں کے نام نہیں ہوتی کتنی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ دیکھ لینا، یہ میری بات لکھ لو، اگر تم ویسے لے ہمارے سکولوں کالجوں میں جہاں پہ تم سمجھتے ہو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ بدماشی سکھائی جاتی ہے، گنڈا گردی سکھائی جاتی ہے۔
جوان لڑکے بیٹھے ہیں، اس کے سامنے جوان لڑکی آ کے پڑھاتی ہے، جوان بچے کو جوان لڑکا آ کے لیکچر دے رہا ہے، اور ماں باپ ایسے بالکل کھول جیسے وہ بلی کو دے کر کبوتر آنکھ نہیں بند کر لیتا، کہتا ہے بلی آئی کوئی نہیں کیونکہ نظر کوئی نہیں آ رہی۔ میں ان ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اس عمر سے نہیں گزرے جس عمر سے تمہاری بیٹی گزر رہی ہے، بیٹا گزر رہا ہے، اس عمر میں تمہارے احساسات کیا تھے، جذبات کیا تھے؟ آج تم بوڑھے ہو نا، آج تمہاری بات جہاں اس عمر میں کیا کرتے ہو؟ اس عمر میں اب تمہارے بچے کیسے بولے بن جاتے ہو؟ کیسے بول سکتے ہو تم لوگ؟ کیسے اپنی بیٹی سے اعتراض کر سکتے ہو؟ کیسے بیٹے سے اعتراض کر سکتے ہو؟ 14 سال کی بچی نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ یہ 3-4 دن پرانی خبر، 14 سال کی بچی، وہ کہتی تھی میری فلاں سے شادی کرو، 14 سال کی بچی، ہم نے دیا کیا؟ موبائل دیا، ہم کیا تھا؟ لے بھائی۔ یہ مسلمان، یہ نوجوان کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ قلم ہوتا تھا یا تلوار ہوتی تھی، اب اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ ہجڑا ہو گیا، اب یہ ٹک ٹاکر ہے، اب یہ یوٹیوبر ہے۔ انگریز تم سے پیسہ کمائے گا اور پھر تم ایک کہے گا لگا ویڈیو، تمہیں پیسہ ملے گا، ہم پھر تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے، ترقی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف پیسہ کمانے، پیسہ کمانے، پیسہ کمانے۔ یہ گیم کھیل لو تو اتنا پیسہ ملتا ہے، یہ گیم کھیلو پھر اتنا پیسہ، پھر کوئی ہنر نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے مولویاں نے سانوں ترقی نہیں کرن دیتی، مولویاں نے ترقی نہیں کرن دیتی۔ نکالو اپنے دلوں دماغ سے یہ موبائل کی محبت نکالو۔ آج بچے پیسے چوری کر کے موبائل لے رہے ہیں، قسطوں پہ اٹھا رہے ہیں، باپ پہ خبر ہے، ماں پہ خبر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ یقین کرو میں دیکھتا ہوں تو حیران، یار اس کی عمر دیکھو، یہ کر کیا رہا ہے۔ خدا رہا اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اللہ نے بچے دیے، بیٹے دیے، بیٹی دیے، زیادہ نہیں یار، ایک ایک بیٹے اور بیٹی کو مدرسے میں داخل کرواؤ، محمد عربی کے دین کا خادم بناؤ، تمہارے گھر کا ماحول بھی اسلامی وہ تمہیں بتائے، تم نہیں ادھر آتے، ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھو یار، اسی کو عالم بناؤ، اسی کو عالمہ بناؤ، تمہیں بتائے۔ حضور نے زندگی میں سمجھا گھر میں اسلامی ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے میرا رب فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَنْتَقِمَنَّ مِنَ اللَّهِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فرمایا دو بندوں سے میں انتقام ضرور لوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، یہ خالق و مالک فرما رہا ہے۔ فرمایا میں چھڑنا کوئی نہیں ہوں، بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے۔ اللہ کو قسمیں اٹھانے کی حاجت نہیں، لیکن جو اگلا مضمون ہے نا، مضمون وہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا عزت کی قسم، اپنے جلال، اپنے کبریائی کی قسم۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو ظالم ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس سے میں بدلہ لوں گا، ہاں آج نہیں تو کل ضرور لوں گا، لوں گا بدلہ، لوں گا بدلہ، لوں گا بدلہ، لَأَنْتَقِمَنَّ، ضرور بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم وڈیرے ہو، چودھری ہو، پیسے والے ہو، بڑی برادری والے ہو، تمہارے ہاتھ
جہاں کوئی تھانے میں ہے، کچہری میں ہے، جج سے تمہارا تعلق ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تم نے غریب کو ظلم کیا، اس کی زمین چھینی ہے، وہ بے بس کا کچھ کر نہیں سکتا تھا، تم نے بڑا نجائز خرچہ لگایا. تو میرے رب کا لعنتمن من الظالمین، فرمایا میں نے ظالم سے بدلہ ضرور لینا ہے، ظالم سے بدلہ ضرور لینا، ظالم سے بدلہ ضرور لینا. ظالم دیکھے گا ذلیل و خوار ہوگا. یاد رکھنا، تخت سے تختے پہ آتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا. جو خدا پیسہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، کبھی بھولنا نہیں ہے. جو اقتدار دے سکتا ہے، تمہیں کرسی دے سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے. آج آپ دے بھی سکتے ہیں. جو فرعونوں کی طرح اپنی گردنیں اونچی کر کے بکواسیں کرتے تھے، وہ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. فرمایا دوسرا بندہ جس سے میں انتقام لوں گا، سنو، وَلَا أَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَىٰ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ. فرمایا جس نے مظلوم کو دیکھا، یہ غریب ہے، مارا بندہ ہے، اس سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ نجائز کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن مارا اسی کو جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہے مدد کر سکتا تھا، اس کا ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، مظلوم کو بچا سکتا تھا، لیکن نہیں. اس نے بچانے کے بجائے کیا کیا؟ موبائل اٹھا کے نا ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا. مظلوم کی مدد کر سکتا تھا، اپنی مظلومی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قدم آگے نہیں بڑھایا، مدد نہیں کی. اس بندے سے جو میں انتقام لوں. اب ہم ظالم تو نہ صحیح، لیکن کیا ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں مدد؟ نہیں. ہم اسی کو چھڑاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مطلب ہو، کوئی کام ہو، کوئی مقصد ہو. جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، ہم کبھی نہیں آگے بڑھیں گے. ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھیں گے. تو میرے رب کا اعلان ہے، فرمایا ظالم سے بھی بدلہ لوں گا، اور جو ظلم دیکھتا رہا، مظلوم کی مدد نہیں کی، اس سے بھی میں بدلہ لوں گا. آج یہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران، بے غیرت حکمران، بے ضمیر حکمران، یہ دیکھ رہے ہیں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ لٹا جا رہا ہے، ملیا لیٹ ہو گیا، دیکھ رہے ہیں، مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو پاکستان فلسطین کے ساتھ کیوں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسلامی ممالک کے لیڈر ہے، لیکن خاموش تماشائی بن دیکھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ مارا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، بچہ آج ان کی باری ہے، کل تو باری ہے. پڑوس میں آگ لگی ہو نا تو خوشی نہیں منانی چاہیے. ایک چنگاری بھی آ گئی، تمہارا جنگ